اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کلاس ہے اسلامیات نحو کا، اور چونکہ آج کا ٹاپک ہے سورہ انفال سبق الف اور سورہ انفال سبق 2، چونکہ کسی بھی صورت کو آپ اٹھا لیں، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہم نے کلاس میں بار بار پڑھا بھی ہے کہ چاہے اسلامیات میں ہم قرآن مجید کی کسی بھی صورت کو پڑھتے ہیں یا مطالعہ قرآن میں ہم کسی بھی صورت کو پڑھتے ہیں تو ان کا حاصلات تعلم کا جاننا انتہائی لازمی اور ضروری ہے، چونکہ اسی کی مدد سے ہم اس صورت کو سمجھیں گے اور اس کو پڑھیں گے اور اس سے حاصل ہونے والے تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں لائیں گے۔ تو پچھلے سیشن میں یہ تعارف صورت ہوا تھا مکمل تفصیلاً، آج ہمارے لیے ہے ترجمہ و تشریح، سمجھ گئے؟ اب آتے ہیں کہ ان کا خلاصہ کیا ہوگا، ان دو سبقوں کا، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 19 تک ان کا خلاصہ کیا ہوگا اور کتنی چیزوں کا ہم جانیں گے۔ اب آتے ہیں سورہ انفال، چونکہ یسألونک عن الانفال، اس پہلے والے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، چونکہ غزوہ بدر وہ 2 ہجری میں ہوا تھا اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ مشرکین یعنی کافروں سے مال اور اسباب ہاتھ آئے تھے۔ اب اس کا تقسیم کار کیا ہوگا، تو وہ تو الحمدللہ ایمان کے پختہ لوگ تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے پیغمبر خدا اس کا طریقہ استعمال اور اس کا طریقہ تقسیم ہمیں بتا دے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کو نازل فرمایا اور اس میں طریقہ اور تقسیموں اور استعمال کے بارے میں واضح احکامات بھیجے۔ اب آتے ہیں مال غنیمت کسی کہتے ہیں، سب سے اہم چیز، مثلا اگر پرچے میں سوال آ جائے انفال سے کیا مراد ہے، تو پارٹ فرسٹ میں انفال سے مراد مال غنیمت، بس سیدھا سادہ مال غنیمت، لیکن اگر پارٹ سیکنڈ میں اس پر سوال بنے کہ مال غنیمت سے کیا مراد ہے یا انفال سے کیا مراد ہے، تو اب اس میں اس کا تعارف بھی کیا جائے گا۔ تو انفال کا معنی ہے مال غنیمت، یعنی کافروں کا وہ مال جو دوران جہاد مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، یہ مال غنیمت ہے، یعنی جنگ ہو جائے، جہاد ہو جائے کافروں سے اور پھر اس کے نتیجے میں کافروں کو شکست ہو جائے اور شکست کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ جو مال آ جائے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہے مالفے، دوسرا لفظ کیا ہے؟ مالفے۔ اب مالفے وہ مال ہے، یہ بھی کافروں سے لیا جاتا ہے، مال غنیمت بھی کافروں سے لیا جاتا ہے، لیکن تعارف میں فرق ہے۔ مالفے سے مراد وہ کافروں کا وہ مال جو بغیر جنگ و جہاد کے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، یعنی یا تو وہ خود جنگ سے پہلے شکست تسلیم کر لے اور امن تسلیم کر لے، یا وہ جگہ چھوڑ دے اور بھاگ جائے اور مسلمانوں کے ہاتھ جو مال آ جائے اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ تو ایک ہوا مال غنیمت، دوسرا ہوا مال فے، چونکہ اور اس کے علاوہ جو رکوعات ہے اس میں اس کا تقسیم کار وہ تفصیلاً آ رہا ہے، اس لیے اب آپ صرف اس کا تعارف سیکھیں۔ تو امید ہے کہ آپ نے انفال کو بھی جان لیا ہوگا اور مالفے کو بھی جان لیا ہوگا، ان کے درمیان فرق کو بھی۔ یہ تو ہو گیا مال غنیمت۔ اب اسی سبق میں سچے مومنوں کی صفات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ سچے مومن کون ہوں گے، تو سوال آئے گا کہ سورہ انفال کی روح سے سچے مومنوں کی صفات بیان کریں۔ تو اب آتے ہیں آج ہم سورہ انفال کی روح سے سچے مومنوں کی صفات بیان کریں گے۔ تو اس میں آیت ہے اذا تلیت علیہم زادتہم ایمانا، مومنوں کی پہلی نشانی اور صفت یہ ہوگی کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جائے گا۔
ایمان بڑھ جائے گا۔ اب ایمان بڑھ جانے سے کیا مراد ہے؟ کامل اطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں یعنی نیکیوں کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی، وہ ان کے دل میں محبت آئے گی، یہ ہے ایمان کا بڑھ جانا، یہ ایک کیفیت ہوگی۔ تو ہم نے کہا کہ مومن کی صفت یہ ہوگی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ صفات میں سے یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ کام اٹھتے ہیں، چونکہ ایمان بھی دو چیزوں کا نام ہے، اللہ سے امید رکھنے کا اور اللہ سے ڈرنے کا، یہ دو نام۔ تو مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے، مومنوں کے سامنے اللہ کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھ جانے سے مراد نیکیوں کے ساتھ محبت اور بدیوں اور برائیوں سے نفرت، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور نفرت بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اور اسی طرح اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کے طریقوں کو اپنانا، احکامات پر عمل کرنا، ان سے وہ بھی محبت بھی کرے گا اور ان کے لیے اس پر عمل کرنا آسان بھی ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں ایمان کا بڑھ جانا۔ اور اس کے علاوہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ صرف بھروسہ کرنے والے ہوں گے کس پہ؟ اللہ پر۔ بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا معنی یہ ہے، ویسے لوگ توکل کا معنی بھروسہ لیتے ہیں تو یہ اس کا لفظی معنی ہے، اور عمومی طور پر کتابوں میں بھی یہ لکھا جاتا ہے، لیکن اس کا لفظی معنی ہے۔ توکل کا اصل معنی یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کریں گے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑیں گے۔ اب جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں وہ اتر گئے تھے، جنگ لڑی تھی، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑا تھا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ تو توکل کا معنی ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں گے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑیں گے۔ اسی طرح الذین یقیمون الصلاۃ، مومنوں کی ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے، اور اسی طرح جو رزق ہم نے دی ہے اللہ فرماتے ہیں اس سے خرچ کرنے والے ہوں گے، تو یہ مومنوں کی صفات ہے۔ سوال آئے گا کہ سورہ انفال کی روح سے مومنوں کے صفات بیان کریں۔ اب آتے ہیں دوسرا، تو سورہ انفال کی روح سے مومنوں پر کی گئی انعامات کا تذکرہ، تو سبق نمبر 2 یعنی الدرس الاول با میں بالکل پہلے آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے دوران غزوہ بدر آپ پر بہت انعامات کیے تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری کی تھی، نیند کی سکون کی نیند کی چادر اڑا دی تھی آپ پر۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سفر بھی کیا تھا اور اسی طرح وہ تھکے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے نیند کیا تو وہ بالکل فریش ہو گئے، ان کی تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سکون کا نیند دے دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے بارش کروا دی۔ بارش کے فوائد تھے، بارش کے فائدے یہ تھے کہ مسلمانوں کی طرف جو جنگ، وہ جو جس جگہ پر تھے بدر کے مقام پر، تو وہ ریتلی زمین تھی اور وہ دوسرا والا مٹیال، سمجھیے بات، مٹی تھی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے بارش فرمائی تو ان کے ساتھ وہ زمین ہموار ہو گئی، تو اس پر لڑنا مسلمانوں کے لیے آسان ہو گیا، اور جو کافروں کی طرف تھی تو وہ کیا تھی، وہ کیچڑ بن گئے۔ تو لازمی بات ہے کہ کیچڑ میں چلنا پھرنا جنگ کرنا یہ آسان نہیں ہے، تو یہ فرمایا۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی مدد کس طرح کی، آپ کے دلوں کو مضبوط کر دیا، کس طرح کافروں کا رعب نکال دیا اور مسلمانوں کا رعب ان کافروں کے دلوں میں اتر گیا۔ جب مسلمانوں کے دل مضبوط ہوئے تو لڑنا بھی کیا آسان تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے ثابت قدم بھی اور اسی طرح فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد بھی فرمائی۔ تو یہ
آج کا ٹاپک تھا. آج کے ٹاپک میں پہلا سورہ انفال کا تعارف، لیکن وہ تو ہو گیا تھا. اسی طرح مال غنیمت کا تعارف، مال فے اور مال غنیمت میں فرق، اسی طرح مومنوں کی صفات اور غزوہ بدر میں کی گئی کچھ انعامات کا تذکرہ. تو اسی سے آپ چند سوالات بنائیں اور آن لائن کلاس میں اپنے حاضری کو یقینی بنائیں. والسلام.